جو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے شروع ہوا آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس بیچ بہت سے طاقتور حکمران ایسے گزرے جنہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک کے بجائے کئی عورتوں پر اپنا حق جتایا اور انہیں اپنے حرم میں داخل کیا۔ آج ہم نوع انسانی کے ایک ایسے انسان پر گفتگو کرنے والے ہیں جس نے پہلی مرتبہ 2 عورتوں کو ایک ساتھ اپنے حرم میں داخل کر کے تاریخ انسانی کو ایک نیا موڑ دیا۔ اس کے بعد سے ہی قدیم زمانوں میں کثیر بیویاں رکھنے کی رسم عام ہوئی۔ اس کے نقش قدم پر چل کر راجہ مہاراجہ، سلاطین اور عمرہ اپنے حرم میں کئی داشتاؤں کو رکھا کرتے تھے۔ یہ آدمی جس کا نام لامخ تھا طوفان نوح سے قبل اس دنیا میں رہا کرتا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی نسل میں سے تھا اور اس آدمی یعنی لامخ کی حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کافی گہری رشتہ داری تھی۔ وہ اس طرح کہ لامخ کی بیٹی نامہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، وہی بیوی کہ جس نے طوفان نوح کے وقت اپنے شوہر حضرت نوح کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے خاندان یعنی نسل قابیل کا ساتھ دیا تھا، اور اسی لیے اس عورت کا ذکر قرآن مجید میں بہت ہی عبرت انگیز انداز میں بیان ہوا ہے۔ اس رشتے سے یہ آدمی حضرت نوح علیہ السلام کا سسر تھا۔ تاریخ انسانی میں یہ آدمی اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی کے ذریعے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے حرم میں رکھنے کی شروعات ہوئی۔ اس سے قبل نسل آدم میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا جاتا تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق لامخ نامی یہ شخص اپنی طاقت اور قوت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ لامخ اپنی بستی میں لوہار کا کام کیا کرتا اور وہ اپنے دور میں لوہے کے تیز ترین ہتھیاروں کا بنانے والا تھا۔ لامخ کے لفظی معنی بھی بہت زیادہ طاقتور کے ہیں اور اسی طاقت کے دم پر لامخ نے 2 شادیاں کی۔ اس کی دونوں بیویاں آپس میں بہنیں تھیں جن کے والد کا نام کینان تھا۔ اس کی پہلی بیوی کا نام عادہ تھا۔ اس سے لامخ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام یابل اور دوسرے کا یوبل تھا، لیکن عادہ کی بہن اور لامخ کی دوسری بیوی زلا کافی عرصے تک اولاد سے محروم رہی۔ بڑھاپے میں کہیں جا کر زلا ایک لڑکے کی ماں بنی جس کا نام اس نے بلقائن رکھا۔ بعد ازاں زلا ہی کے بطن سے نامہ نامی ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جو آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بنی۔ کثیر ازواج کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کے سبب لامخ نامی اس آدمی کو تاریخ انسانی میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور وہ ہے دنیا کا دوسرا قتل۔ یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ نوع انسانی میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا ہوا تھا، جو اسی کے بھائی یعنی قابیل نے انجام دیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ نوع انسانی میں قتل ہونے والا دوسرا شخص کون تھا؟ دوستو، یہ قتل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اپنے بھائی کا قاتل قابیل خود تھا، اور اسے قتل کرنے والا شخص خود اسی کی نسل سے تعلق رکھنے والا یعنی لامخ تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنی بستی سے نکال باہر کیا اور اسے بددعا دی کہ وہ ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، جہاں بھی لوگوں کو دیکھے گا وہاں سے بھاگ جائے گا۔ قابیل اپنی بہن کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہوا اور سرزمین عدن میں جا بسا۔ قابیل ہی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر سب سے پہلے آگ کی عبادت شروع کی۔ سرزمین عدن میں اس کی اولاد خوب پھلی پھولی اور یہاں انہوں نے قابیل کے بیٹے کے نام پر ہنوک نامی ایک شہر بھی آباد کیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی بددعا کے سبب قابیل ہمیشہ لوگوں سے چھپتا اور فرار ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ اپنی عادت کے سبب قابیل ایک جنگل میں چھپا ہوا تھا اور اسی جنگل میں لامخ اور اس کا بیٹا بلقائن بھی شکار کے لیے موجود تھے۔ لامخ جس کی نظر ضعیفی کے سبب دھندلا چکی تھی، اس نے اپنے بیٹے کی نشاندہی پر ایک جانور پر تیر چلایا، لیکن یہ تیر کسی جانور کو نہیں بلکہ انہی کے جد امجد یعنی قابیل کے سینے میں جا کر پیوست ہو گیا
یوں دنیا کا پہلا قاتل قابیل اپنے عبرت انگیز انجام کو جا پہنچا۔ لامخ اس قتل پر اتنا پشیماں ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود کمان اپنے بیٹے بلقائن کے سر پر دے ماری۔ یوں اس کا بیٹا بھی اس ضرب کی تاب نہ لا کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح لامخ دنیا کا دوسرا قاتل کہلایا جس نے اپنے بزرگ قابیل اور اپنے بیٹے بلقائن کو قتل کیا۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام بھی لامخ ہی تھا، لیکن وہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ مذکورہ لامخ جو حضرت نوح علیہ السلام کے سسر تھے اولاد قابیل میں سے تھے۔